دیکھیے عورتوں کو عام طور پر آپ لوگ تو خیر واقف ہو گئی ہیں، لیکن عام عورتوں کو گھریلو کام کاج کی خاص معرفت نہیں کہ کتنا عظیم ثواب ملتا ہے۔ اب حاملہ کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ کی 80 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر بوند جو وہ پلاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ شوہر پریشان حال تھکا ماندہ گھر آتا ہے، اس کو خوش آمدید کہتی ہے، نصف جہاد کا ثواب اس عورت کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ عورت بچے کے رونے کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے تو اسے 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ذکر خدا کرتے ہوئے اگر گھر میں جھاڑو دے، آج کل تو یہ تصور نہیں ہے، عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی گندا قسم کا کام ہے، لیکن اس کو جب یہ ایسی ذرا خراب سی ہم نے اس میں تصویر بھی آپ کو دکھائی ہے کہ گھریلو کام کاج ظاہر ہے کہ وہ 16 سنگھار کر کے تیار ہو کے تو نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ذکر خدا کرتے ہوئے گھر میں جھاڑو بھی دے تو خانہ کعبہ کے اندر جھاڑو دینے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب اگر یہ عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اسے ساری رات آرام دینے کی کوشش کرتی رہے تو اس کے تمام گناہ صبح تک معاف ہو جاتے ہیں اور 12 سال کی قبول شدہ عبادت کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور بچے کی جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو 70 سال کے نماز اور روزے کا ثواب فقط اس دن اس کو حاصل ہوتا ہے جس دن اس نے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے۔ اور وضع حمل میں ہر درد جو یہ برداشت کرتی ہے، ہر ایک درد کے عوض اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور بچہ اگر رات کو روتا رہے اور ماں روایت میں کہ اس کو بغیر برا بھلا کہے دودھ پلائے تو 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور جب بچے کی دودھ چھڑائی کی مدت آتی ہے تقریباً 2 سال بعد تو ایک فرشتہ خدا کی طرف سے اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ عورت اللہ کی طرف سے آج تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ اور اگر یہ اس حالت میں بھی مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تب بھی اس عورت کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو جتنے بھی ثواب اس کے بتائے گئے ہیں کہ گھر کی چیزوں کو اگر یہ قرینے سے رکھے تو خدا اس کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو خدا کا منظور نظر ہو جائے اور تو پھر وہ تمام اس کو عذابوں سے پروردگار کے نجات مل جاتی۔ اور اگر یہ 7 دن گھر میں کام کرے، عورتیں عام طور پر شکایت کرتی ہیں نا کہ ہمارے تو کسی دن چھٹی نہیں ہوتی، 7 کے 7 دن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر یہ 7 دن گھر کے اندر کام کرے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پانی کا ایک گھونٹ اگر ایک شوہر کو یہ پلا دے تو 1 سال کی مستحب عبادات کا ثواب جس میں دن میں روزے رکھے جائیں اور راتوں کو عبادت میں بسر کیا جائے اس عورت کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور شوہر کے لیے اگر ایک مثلا کھانا تیار کرتی ہے تو جنت میں خدا اس کے لیے لذیذ قسم کے کھانے تیار کرے گا اور کہے گا کہ خوب کھاؤ پیو، یہ ان زحمتوں کو بدلا ہے جو تم نے دنیا میں اٹھائی تھی، دنیاوی زندگی میں برداشت کی تھی۔ دیکھیے عورتیں اب کہتی ہیں ہم یہ کام کیوں کریں، ہم پر تو یہ کام واجب نہیں ہے۔ دیکھیے تو کتنا عظیم ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا کرنا چاہ رہا۔ دیکھیے جو گھر ہے یہ آپ کی کنگڈم ہے، یہاں پر آپ کی حکمرانی چلتی ہے، اس کا اقتدار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں۔ لیکن دیکھیے اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ تاج ایک حسین گلاب کی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ اور گھر کی اس مالکہ بننے سے پہلے، ملکہ بننے سے پہلے، رانی بننے سے پہلے کسی حد تک باندی بننا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے یہ قانون قدرت ہے۔ وہ جو شعر ہے نا کسی کا کہ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ تو جیسے کہ ہم نے کتاب کے اندر بھی اس کو نقل کیا تھا کہ سرمے نے ایک دفعہ شکایت کی کہ بھائی آپ لوگ مجھے اتنا پیستے کیوں ہیں؟ دیکھیں پیس پیس کے سرما بنایا جاتا ہے۔ تو سرمے سے کہا گیا کہ تاکہ تم اشرف المخلوقات انسان کی آنکھوں میں جگہ پانے کے قابل ہو جاؤ، اس وجہ سے اتنا پیسا جاتا ہے۔
تو یہ حاملہ اس قدر جو تکالیف اٹھا رہی ہے یہ اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے. تو آج کل یہ والے بھی نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں, اور خود مدرسے کا جو فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے اس پہ مختلف لوگ, خواتین بھی سوالات پوچھتی ہیں, اگر ہم شادی نہ کریں, شادیوں سے بیزاری, کون یہ بکھیڑے جو ہے پالے, اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, اور اس قسم کے ڈرامے بھی آج کل بنائے جا رہے ہیں. تو دیکھیے معیار جو ہے نا وہ آخرت کی کامیابی ہے, دنیا کی کامیابی نہیں. آخرت کی کامیابی, اصحاب الجنت هم الفائزون, یعنی اصلاً دیکھا جائے تو اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے, رضائے پروردگار آپ کو حاصل ہو جاتی ہے, تب کہا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں. کامیابیاں یا عورت کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کالجوں اور یونیورسٹیز سے ایسی ڈگریاں اور ڈپلومے حاصل کرے جو اب خود مردوں کے حق میں بھی بیکار ہو چکے. یقیناً اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی, لیکن اس کو کامیابی سمجھا گیا, جبکہ کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی فقط آخرت کی کامیابی ہے. پیغمبر یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے ختمی مرتبہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, فرماتے تھے کہ عورتوں یاد رکھو تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی. یہ لیڈیز فرسٹ, یہ جنت کے اندر بھی رہے گا. اور یعنی اب دیکھا جائے تو کون سی کامیابی ایسی ہے اور تمغہ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں, جنت میں مردوں سے پہلے تو پہنچ رہی ہیں. اور یہاں یہ حال ہے, گھریلو زندگیاں اس قسم کی گزر رہی ہیں جس پہ کتنے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں. کہ مثلا وہ ایک صاحب, ان کے ہونٹ بالکل کالے ہو رہے تھے, تو جب پوچھا گیا اسی کیا وجہ تو کہنے لگے کہ بیوی جو ہے, لڑاکا بیوی اپنے میکے گئی ہوئی ہے, تو خوشی سے میں نے ٹرین کے انجن کو جا کر چوم لیا. اسی طریقے سے مثلا بہت ساری چیزیں کہ بیوی مثلا شوہر سے پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ مجھے خواب میں دیکھتے ہیں. شوہر نے کہا بیگم میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں. تو یہ سب لطیفے اس وجہ سے بنائے گئے, گھریلو زندگیاں بہت خراب ہیں, اور ایک کہیں سے بھی کوئی خوشگواریت کا کوئی تاثر نہیں ہوتا, اسی کی وجہ سے لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں. تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ اب اس کے پیروں تلے جنت آ گئی ہے. اب یہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے, اب اسے کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے. دیکھیے حاملہ کو جیسے اس سے پہلے گفتگو میں بتایا تھا کہ دن میں اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے, اور رات میں اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, مجاہدہ کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو نیک سیرت حاملہ عورت ہے وہ 70 اولیاء سے زیادہ اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله